وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، اسلام آباد سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام حسب سابق روایتی قدیمی جلوس خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شایان شان طریقے سے نکالا گیا. اس پر میں سنی علماء کونسل کے تمام ذمہ داران، حافظ نصیر احمد صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، مولانا یاسر صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، مولانا یعقوب طارق صاحب سمیت تمام یونٹوں کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. دیگر مسالک کے حضرات تشریف لائے، بریلوی مسلک سے، اہل حدیث مسلک سے علماء اکرام، اور انتہائی اجمالاً اور خوبصورت گفتگو کی. اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس مختصر وقت میں پہلی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمیت تمام صحابہ اہل بیت ہمارے ایمان کا معیار، ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے لیے وہ ہدایت کی بہترین راہ ہے. ہمیں ہر معاملے میں ان کی اطاعت و تابعداری کرتے ہوئے، ان سے محبت اور ان کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایمان ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، عبادت ہے، سیاست ہے، تجارت ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، ان سب کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ اہل بیت کے عمل و کردار سے ہم تک پہنچی ہے. ہم نے ان کی تابعداری میں اپنی زندگی کو انہیں معیار بنا کر کے گزارنا ہے. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ بلند آواز سے اس کے لیے تیار ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جلوس کوئی رسمی نہیں ہے کہ بس ہم تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. حکمرانوں سے اور سرکاری اداروں سے کہتا ہوں کہ ہمیں 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا پرامن طریقے سے یہ مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہ پاکستان میں جمعے کے علاوہ تمام چھٹیاں بند کی جائیں. شریعت دین اسلام میں بھی چھٹیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر آپ نے چھٹی کرنی ہے شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کے نام پر بھی، پاکستان بنانے والے مسٹر جناح صاحب کے نام پر بھی، علامہ اقبال صاحب کے نام پر بھی، اور دیگر بہت سارے ناموں پر، غیر مسلموں کے ناموں پر یہاں چھٹیاں موجود ہیں، ضمناً موجود ہیں یا مکمل موجود ہیں، جیسے کہ ہولی کی چھٹی ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. وقت نہیں ان کی تفصیلات میں جاؤں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے آپ کو قرآن بھی دیا، کلمہ دین اسلام کا پیغام بھی دیا، اور بلا مبالہ یہ پاکستان بھی صحابہ کے جوتوں کا صدقہ ہے. سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر سن 16 ہجری سے لے کر سن 42 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر صحابہ خود تشریف لائے. تو جن کے جوتوں کی صدقے سے ہمیں پاکستان ملا، آج ان کے نام پر چھٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں 30 سال ہو گئے. آپ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ہم پرامن طریقے سے مطالبہ رکھے ہوئے ہیں، اور اگر آئندہ بھی ہمارے اس مطالبے پر سنجیدہ غور نہ کیا گیا، آج ہم اپنا جلوس لے کر یہاں تک پہنچے ہیں. چند قدم ہے پارلیمنٹ. آنے والے وقتوں میں جماعت اور میری قیادت یہ فیصلہ کر سکتی ہے ہم اپنا حق لینے کے لیے ڈی چوک تک بھی پہنچے. اس کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آؤ گے بلند آواز سے؟ اور اگر پھر بھی مطالبہ نہیں مانا جاتا تو جیسے مدر جاوید صاحب اور دیگر حضرات رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے صحابہ اکرام اہل بیت الزام کی ناموس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے عنوان کو لے کر میدان عمل میں نکلے ہیں. ہماری سیاست کا مقصد روایتی سیاست نہیں، یا جس طرح جنگ میں سیاست کو فتنہ بنا دیا گیا وہ مقصد نہیں.
وہ مقصد ہے جو سیاست صحابہ نے کی ہے، جو حق نواز نے کر کے دکھائی، جو اثار نے کر کے دکھائی، جو آدم طارق نے کر کے دکھائی، جو ابراہیم قاسمی نے کر کے دکھائی، جو خلیفہ عبد القیوم صاحب نے کر کے دکھائی۔ ہم اپنی اس قیادت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سیاسی دائرہ کار کو سامنے رکھ کر کے اپنا ووٹ محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ذمہ داروں کو آگے لانا چاہتے ہیں، جو ڈی ٹول تک پہنچنے کے باوجود بھی حکومت ہمارے مطالبات پر غور نہیں کرتی، تو یہ ہمارے نمائندے اسمبلی میں جا کر کے آدم طارق کی طرح، اظہار کی طرح گرج کر اپنا حق لینے کی بات کرے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی محنت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو۔ رہ گئی بات غزہ کے مظلوم مسلمان، قبلہ اول کی مظلومیت، اس کے لیے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، جسے میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ذاتی زندگی معاملات میں طبی طور پر حلیم متبع، بردبار، نرم مزاج تھے، لیکن جب دینی حدت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ آتا، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی ختم نبوت، صحابہ کی عزت، تو پھر اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمانی جلال، ایمانی غیرت، ایمانی جذبے قابل دید ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مزاج نامی یہودی بدبخت نے اللہ کی ذات کی توہین کی تھی، صدیق اکبر نے تھپڑ مار کے کہا تھا دوبارہ بکواس کی میں گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ تائید کرتے ہوئے رب نے کہہ دیا تھا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر الی آخرہ۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، صحابہ سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے منکرین ختم نبوت کے خلاف۔ صدیق اکبر کا مشورہ چل رہا تھا، صحابہ میں بعض کہہ رہے تھے حالات کا تقاضا نہیں، نرمی سے کام لے۔ حضرت عمر نے جب یہ مشورہ دیا، صدیق اکبر جلال میں آگے، عمر اسلام سے پہلے تو آپ بڑے جرری تھے، اسلام میں آنے کے بعد نرمی کی بات کرتے ہو۔ صدیق اکبر جان ہاتھ پر رکھ کر کے اعلان جہاد کرتا ہے، یا اس دھرتی پر ختم نبوت کے منکر رہے گا یا صدیق اکبر رہے گا۔ اور جب صحابہ کی عزت کی بات آئی، حدیبیہ کے موقع پر جب ایک نے مذاکرات کرتے ہوئے کفار کی طرف سے یہ کہہ دیا مشکل وقت آنے پر یہ صحابہ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، صدیق اکبر ہی جواب دے رہے امسس بدر اللہ، او بتوں کی شرمگاہ چاٹنے والوں، خبردار ان صحابہ کو بزدل کہتے ہو جنہوں نے 13 سال مکہ میں مار کھا کر کے پیغمبر سے وفا کا حق ادا کیا ہے، یہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ صدیق اکبر کے اس ایمانی جرأت سے سبق ملتا ہے، جنہوں نے وہ سکے والد کے منہ پر بھی تھپڑ مارا اور بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ تم دشمن کی طرف سے آئے ہو۔ اسی صدیق اکبر اور ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اس صدیق اکبر کی جرأت عام مسلمانوں کا بھی، حکمرانوں کا بھی غیرت کا سبق دیتی ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت سے، آپ کی سیاست سے، آپ کی ایمانی غیرت سے سبق لے کر کے اس وقار کے ساتھ ملک چلاؤ، بدعملی بھی ختم ہوگی، نقشہ من کے مسئلے بھی ختم ہوں گے، معیشت بھی بہتر ہوگی، اور انڈیا جیسے دشمن سمیت اسرائیل ہو گیا، ایران امریکہ کے دشمنوں کو بھی تم صدیق اکبر کے غیرت سے، جذبے سے مزین ہو کر جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرو گے تو اسرائیل سمیت کوئی بدبختی مسلمانوں پر ظلم کا تصور نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، صدیق اکبر کا یہ جذبہ بھی اپنانا چاہیے نہیں چاہیے۔ اور پاکستان میں الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، پھر وہی چور، پھر وہی ازمائے ہوئے، پھر وہی ڈاکو، پھر وہی ملک دشمن، وہی علماء دشمن، وہی امن کے دشمن، وہی پاکستانی قوم کے دشمن، پاکستانیت کے دشمن باری باری لا کر انہیں مسلط کرتے ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے حکمران۔ اگر اسلام کی نفاذ جو پاکستان کا بنیادی مقصد تھا اور پاکستان کا استحکام، امن چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی خلافت سے سبق لے کر کوئی متقی پرہیزگار، کوئی جناب والا، صحابہ کا غلام، اہل بیت کا تابعدار آنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
اہل بیت کا صحابہ کو حقدار تابع دار آنا چاہیے. جہاں تک عقیدہ نظریہ کی بات ہے، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، صرف آج کے دن اپنا اس نعرہ عقیدہ اور حقیقت کا اظہار کر کے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے، خاموش نہیں ہو جانا. اس کو پاکستان کے گلی گلی کوچہ کوچہ میں اس عقیدہ نظریہ کو عام کرتے رہنا ہے کہ خلیفہ بلا فصل بلند آواز سے، خلیفہ بلا فصل جس کو اللہ نے خلیفہ بلا فصل بنایا کون؟ جس کو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئیوں میں اشارہ دیا وہ خلیفہ بلا فصل کون؟ جس کو عمر نے مانا خلیفہ بلا فصل کون؟ بلند آواز سے. جس کو عثمان نے مانا وہ خلیفہ بلا فصل کون؟ جس کو علی نے مانا خلیفہ بلا فصل کون؟ جسے علی نے بھی کہا خلیفہ بلا فصل کون؟ جس کے ہاتھ پر بغیر کسی تعامل کے بیعت کر کے خلیفہ بلا فصل علی نے مانا وہ کون؟ جسے حسن نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ جسے حسین نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ جسے معاویہ نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ جسے اہل بیت حقیقی اہل بیت ازواج مطہرات نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ جسے زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا نبی کی چاروں بیٹیوں نے خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ جسے امیر معاویہ نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ جسے تمام صحابہ نے خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ اور جسے تمام اہل بیت نے خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ ابو بکر جسے تابعین تبع تابعین نے خلیفہ بلا فصل مانا کون؟ بلند آواز سے کون؟ جسے امام جعفر صادق نے خلیفہ بلا فصل مانا، جسے امام زین العابدین نے خلیفہ بلا فصل مانا، اور جسے تقی علی نے خلیفہ بلا فصل مانا، جسے نقی علی نے خلیفہ بلا فصل مانا، جسے حسن عسکری نے خلیفہ بلا فصل مانا، اور جسے موسیٰ کاظم نے خلیفہ بلا فصل مانا، جسے رضا کاظم نے خلیفہ بلا فصل مانا، اور جسے محدثین نے خلیفہ بلا فصل مانا، مفسرین نے خلیفہ بلا فصل مانا، سٹیج والے بھی بولے پوری امت نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا، بریلوی مسلمانوں نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا، اہل حدیث مسلمانوں نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا، دیوبندی مسلمانوں نے بھی خلیفہ بلا فصل مانا، اور 1400 سال پہلے بھی مانا، 14 سال پہلے بھی مانا، اور آج بھی مانتے ہیں. جن کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے. آج بھی خلیفہ بلا فصل کون؟ قیامت تک خلیفہ بلا فصل کون؟ ہر معاملے میں نبوت کے ساتھ بلا فصل کون؟ ابو بکر جو مانتا ہے وہ آج بھی مان رہا ہے، نہ ماننے والا 1400 سال سے خباثت کرتا رہا، آج بھی کر رہا ہے. میں اسے کہنا چاہتا ہوں الٹے لٹک جاؤ، متح کرو، ماتم کرو. صدیق اکبر کل بھی خلیفہ بلا فصل تھے، آج بھی خلیفہ بلا فصل ہے، قیامت تک رہیں گے. قبر مبارک میں بھی، روضہ میں بھی بلا فصل ہے، حوض کوثر پر بھی بلا فصل ہوں گے، جنت میں داخلے میں بھی بلا فصل ہوں گے، اور ایک روایت کے مطابق مقام محمود پر بھی بلا فصل ہوں گے. ہم مانتے ہیں اس کو، یہ حقیقت ہے. اس نعرے کو عام کرو گے، صحابہ کی عظمت کا پرچار کرتے رہو گے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اندھیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے. ہم نہضت کے ساتھ بنیادیں سہر رکھتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.